تو اللہ کے نبی نے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حقوق اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے اور اسلام کی چھت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلام کی بنیاد حقوق اللہ ہے اور اسلام کی چھت حقوق العباد۔ بنیاد حقوق اللہ اور اسلام پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ، اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ، گویا حقوق العباد پر جا کر اسلام کی چھت مکمل ہوتی ہے، اسلام کی چھت مکمل ہوتی ہے۔ اور یہی دوسری حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 2 کچہریاں لگیں گی، ایک میں حقوق اللہ کا سوال ہوگا، ایک میں حقوق العباد کا سوال ہوگا۔ تو اسلام 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ حقوق اللہ پورے کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنا اور حقوق العباد ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، یہ غلط لوگوں کا ذہن ہے۔ اللہ نے حکم دیا تو حقوق اللہ کا بھی دیا، حقوق العباد کا بھی دیا، اور ساتھ میں دلیل بھی دیتے ہیں۔ مجھے اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت، اللہ کو تو ضرورت نہیں، مجھے آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے فرمان بردار بن جاؤ، میری بادشاہت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، سارے نافرمان بن جاؤ، میری بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر ہمیں عبادت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ دونوں جہان کے سردار نبی ہیں، وہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حقوق اللہ بھی ادا کیا، حالانکہ بخشائے تھے۔ کون تھے؟ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، کون ہیں؟ جو وجہ کائنات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے آدم، یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، لیکن اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ کائنات ہیں، حبیب خدا ہیں، شافی محشر ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا انا اول شافین من تشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی۔ شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر اللہ کے نبی خود پلائیں گے اور صحابہ پلائیں گے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیالے سے کبھی چلو سے پلائیں گے۔ مختلف روایتیں، مختلف حدیث ہیں۔ تو ساقی کوثر ہیں، جنت کے چابی بردار ہیں، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، اللہ کے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کے لیے جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کے نبی جنت میں نہ داخل ہو۔ دروازہ بند ہے جنت کا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن دروازہ بند، لوگ پریشان ہوں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، آج کوئی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جاؤ ان کے پاس، آج وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی اس کے لائق ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کروں گا، سجدے میں اللہ کی وہ حمد اور ثنا بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے ایسی کسی نے حمد اور ثنا بیان نہ کی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، سل تؤتا، مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔
اشفی تشفع، شفاعت کرو جس کی شفاعت کرو گے شفاعت قبول ہے. پھر یہ جنت کا دروازہ بند. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے سواری براق لایا جائے گا اور میں سواری پر سوار ہو کر جنت کے دروازے پہ پہنچوں گا. جنت کا دروازہ بند ہوگا, میں دستک دوں گا, اندر سے آواز آئے گی, فرشتہ پوچھے گا کہ من کون؟ میں کہوں گا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا رسول. جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا میں کہوں گا میں اللہ کا رسول. کون؟ جس اللہ نے بے عیب بنایا ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, جو ہر عیب سے پاک ہیں, جو جسمانی عیب سے پاک ہیں, جو ظاہری عیب سے پاک ہیں, جو باطنی عیب سے پاک ہیں, جن کی زندگی بے عیب ہے, جن کے اخلاق بے عیب ہیں, جن کا خاندان بے عیب ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے نبی کا سارا خاندان گندگی اور بت پرستوں سے اللہ نے پاک بنایا ہے. کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن قمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن تابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن ابناد بن ایہام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سرور بن نور بن فاعل بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالر بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام. ایک دم دروازہ یوں کھلے گا, فرشتے کو پتہ لگے آج کون آئے ہیں, وجہ کائنات آئے ہیں, جنت کے سردار آئے ہیں, جنت کے مالک ہیں, انہی کے ہاتھ میں تو چابی ہے. ایک دم دروازہ کھلے گا, فرشتے کہیں گے مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ. یہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات بنی ہے, یہ ہستی ہیں جن کے لیے جنت سجائی گئی ہے, لیکن وہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑ رہے, زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی اللہ کے نبی نے. ہم کون ہیں؟ ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. دونوں جہان کے سردار نبی تو وہ ہیں. نبی وہ ہستی ہوتی تھی جس کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا, نبی کے دل میں بھی گناہ کا خیال نہیں آتا. اور یہ کون ہیں؟ یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں, یہ تو حبیب خدا ہیں, یہ تو شافی معشر ہیں, یہ وجہ کائنات ہیں, لیکن زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. اگر کوئی نماز حقوق اللہ کی معافی ہوتی تو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے, اور اگر کوئی کسی کے ذمہ نماز نہ ہوتی تو حسین کے ذمہ نہ ہوتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں نماز ادا کر کے قوم کو پیغام دے رہے ہیں. یہ نہیں لوگ کہتے کہ فلاں بخشوا جیسی, فلاں بخشوا جیسی, مولوی صاحب بخشوا جیسی, فلاں پیر بخشوا جیسی. نہیں, نماز ادا کرو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, تو حضرت اللہ کے نبی کی سیرت کیا دے کر گئے ہیں. کیا یہ دین ہے جو آج ہم نے سمجھا؟ کوئی معذر نہیں. اللہ غفور رحیم ہے, بے بش کے سیر. کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی نے بیماری کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی. کس
اس حال میں آپ سیرت اٹھا کر پڑھیں، نبی کی اور نہیں تو پوری سیرت نہ پڑھیں، نبی کی آخری زندگی کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ 29 سفر کو اللہ کے نبی کے سر میں درد اٹھا، یا 22 سفر کو سر میں درد اٹھا ہے، مختلف روایتیں آخری 12 دن 14 دن یا 17 دن بیماری میں گزارے ہیں، بعض جگہ تو آتا ہے 22-23 دن بیماری میں گزرے ہیں، سر میں درد اٹھا اور آپ نے پٹی باندھی ہوئے سر پہ، یہ سر کا درد بخار کی شکل اختیار کر لیا، آپ کی بیماری بڑھتی گئی، آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی اور آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ کس حال میں؟ ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر، ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر، دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پہ ڈالے ہوئے اور آپ کے وہ قدم مبارک جن کے بو سے جبرائیل علیہ السلام نے لیے تھے، جن قدموں کے بو سے اللہ کے عرش نے لیے تھے، وہ قدم زمین پر گھسٹ رہے، کس لیے؟ کہ دونوں جہان کے سردار نبی نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی سیرت۔ آذان پر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم کہتے ہیں معیشت برباد ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، حالات کسی آدمی کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، 1000 مرتبہ قسم کھا کر بولا جا سکتا ہے، یہ سارے پاکستان کے عوام 22 کروڑ عوام یہ اپنی دکانیں نماز کے وقت بند کر دیں، تجارت بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، ملازمت ختم، آذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کو آئیں، میرے رب کی قسم اللہ معیشت کو یوں اٹھائیں گے کہ ڈالر اور پاؤنڈ والے اللہ تمہارا غلام بنا دیں۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں طاقت ہے، ایٹم راکٹ میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے نبی کی زندگی میں رکھی ہے۔ ہم نماز پڑھیں نا اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ حقوق اللہ جب تک پورے نہیں ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اکثر لوگ مسلمان مالدار لوگ زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر مال میں ہی چین سکون ہوتا تو انہیں سکون مل جاتا۔ نہیں، حقوق اللہ پورے کرو۔ اللہ کا فرمان ہے انی اذا اطیعت رضیت، لوگوں جو میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، فاذا رضیت بارکت، میں راضی ہوتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں میں برکتیں نازل کروں گا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں تو برکتیں، اور اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ کوئی نعروں سے اللہ راضی نہیں ہوتے، دیواریں کانے کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتے، جلوسوں سے اللہ راضی نہیں ہوتے، اللہ اطاعت سے راضی ہوتے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، صرف جمعے کے لیے نہیں نہ ہو، 5 وقت کی نماز کے لیے دکانیں بند ہو جائیں، 5 وقت میں مسجد ایسی بھری نظر آئے جیسے آج جمعے کے دن میں مسجد بھری ہوئی نظر آئے گی، ایسی ہی مسجد بھری ہوئی ہو 5 وقت کی نماز میں، رب کی قسم اللہ معیشت کو ایسے اٹھاتے چلے جائے۔ تو اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا 5 وقت کی جو نماز ادا کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ نماز کچھ زیادہ اللہ کا حکم، وہ بھی 8-10% زندہ ہے، باقی تو روزہ اس سے کم لوگ رکھتے ہیں، 4 یا 5% لوگ روزہ رکھتے ہیں، 100 میں سے 4-5 آدمی۔ اور پھر آگے زکوٰۃ ہے، مالداروں کے ذمہ اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک دیتی ہے اللہ اس پر 10 سالی مسلط کر دے۔ اب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر دے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں۔ عام آدمی بھی آج سود پر لین دین کر رہا ہے اور یہ بھی کہتا ہے یہ حکمرانوں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا۔ نہیں، اللہ کا حکم پورا کرو، سود چھوڑ دو۔ ہر آدمی سود میں مبتلا ہے، ہر آدمی سود میں مبتلا۔ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو، اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ کسی حکمران سے ہمارا مقابلہ نہیں، وہ تو آج مسلمانوں نے اللہ سے مقابلہ شروع کر دیا۔ سود کا نظام عام ہو گیا، جب تک یہ سود نہیں چھوٹے گا اور ہمارے معاشرے سے یہ سود نہیں نکلے گا رب کی قسم حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔
اے اللہ کے حکم پورے کرے. یہ پہلا کام ہے. یہاں سے اسلام کی ابتدا ہے. یہاں سے اسلام کی ابتدا ہے. دنیا الاسلام. ہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں اور اس کی تکمیل ہوتی ہے اچھے اخلاق پر. حقوق العباد پر اس کی تکمیل ہے. پہلا کام حقوق اللہ. تو آج یہ سارا مجمع نیت کر کے یہاں سے اٹھو. ایک تو آج کے بعد وعدہ کرو اللہ رسول سے کبھی نماز نہیں چھوڑے. کرتے سارے وعدہ انشاءاللہ. اور دوسرا جن کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے اپنے فصلوں کی عشر ادا کرو. علماء سے پوچھو, مفتیان کرام سے پوچھو میرا کاروبار کہیں ناجائز تو نہیں, میں ناجائز تو نہیں کما رہا. اگر سود کا پیسہ لیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. یہ دنیا کی بھی بربادی ہے, آخرت کی بربادی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو سود پر دیتا ہے, جو لیتا ہے, جو درمیان میں گواہ بنتا ہے, لکھ پڑت کرتا ہے, یہ جو آدمی اس میں شامل ہے قیامت کے دن اللہ سب کو فرمائیں گے آج ہتھیار لیا اور رب سے جنگ کے لیے تیار ہو. اللہ سے دعا کرو ہمارا ملک بھی سودی نظام سے نکل آئے اور مسلمانوں کو بھی اللہ سود سے نجات عطا فرما دے. پھر دیکھنا کیسے خوشحالی آتی ہے. پھر دیکھنا کیسے خوشحالی. آج سے نیت تو کر کے اٹھیں جنہوں نے پیسے لیے سود پر واپس کر دو. رب کی قسم سب کچھ بیچ کر واپس کر دو اگر عزت چاہتے ہیں. تو آج سے نیت کریں حقوق اللہ پورے کریں گے. دوسرا کام اسلام کی چھت ہے حقوق العباد کہ لوگوں کا حق ادا کرو. ان میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. اللہ نے قرآن میں اپنے حق کے ساتھ بہت ساری جگہ پر حقوق العباد کو ذکر کیا اور حقوق العباد میں سے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کو ذکر کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرمائے یہاں میری عبادت کو واجب, اللہ اپنی عبادت کو واجب قرار دے رہا ہے. میری عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور جیسے اللہ کی عبادت واجب ہے ایسے ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی واجب ہے. اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک واجب قرار دیا. اور دوسری جگہ پر سورۃ لقمان میں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک. میرا شکر ادا کر کے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. ولوالدیک اور اپنے والدین کا فرمان بردار ہے, ماں کا فرمان بردار ہے. اللہ راو اختر صاحب راو دستگیر صاحب کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ وہ نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں. ماں دنیا سے شفیع طائف میں پتھر کھا کے دعائیں دے رہے ہیں, احد میں زخمی ہو کر دعائیں دے رہے ہیں, مکے سے جنہوں نے نکالا تھا ان کو معاف کر رہے ہیں, چچا کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں, بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں. وہ نبی جب ماں باپ کے نافرمان کی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا لوگوں جس نے ماں باپ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت, آسمان والوں کی لعنت, زمین والوں کی لعنت. اللہ کا واسطہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو راضی کرو, ان کو راضی کرو, ان کی خدمت کرو. اور حقوق العباد میں دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ داروں کا حق ہے. آج رشتے ٹوٹ گئے ہیں, مال نے رشتے توڑ دیے, حکومت کی دوڑ نے رشتے توڑ دیے. میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اے علی طلاق نہ دینا, طلاق نہ دینا, طلاق نہ دینا 3 مرتبہ فرمایا. حالانکہ میاں بیوی میں جب نباہ نہ ہو سکے تو شریعت نے جدائی کا راستہ بتایا ہے, طلاق شریعت نہیں بتایا ہے. لیکن دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں یعنی طلاق نہ دینا 3 مرتبہ فرمایا. جب کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یہاں معمولی سے ووٹ کے پیچھے یہ 2018 کا الیکشن گزرا, ایک آدمی نے مجھے رات کو فون کیا جی آپ آ سکتے ہیں, خیر کا ہے کیا بات ہے جی میرے بھائی نے اپنے سسر کو کہا جو تم فلاں کو ووٹ نہیں دے گا میں تیرے دھی کو طلاق دے دوں. ایک ووٹ کے پیچھے رشتہ توڑ دیا. تو بھائی زمینوں کے پیچھے بھائی آپس میں لڑ پڑے. میرے نبی نے تو مسلمانوں کے بارے میں فرمایا تھا جو مسلمان کسی مسلمان سے بات چیت چھوڑ دیتا ہے ایک بالش بھی عمل اوپر نہیں جاتا, ایک بالش بھی عمل اوپر نہیں جاتا. بھائی تو سگا بھائی ہے, رشتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مسلمانوں کے 2 گروہ 2 خاندان
خاندان یا رشتہ دار آپس میں لڑے تو پھر کیا کرو؟ اصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح کرو، ان دونوں کے درمیان صلح کرو، آگ نہ بڑھاؤ۔ اس نے تیرے خلاف یہ کہہ دیا۔ تین موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بھی جائز ہے، کیونکہ جھوٹ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاندانوں کو، میاں بیوی کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں علماء نے بھی فرمایا ہے جھوٹ بھی آدمی بول سکتا ہے، کہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کے جوڑنے سے اللہ راضی ہو۔ آج زمین کے پیچھے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، تین چار آدمیوں کے بارے میں فرمایا، لیلۃ القدر میں بھی ان کی دعا قبول نہیں، نہ توبہ قبول لیلۃ القدر میں، نہ رمضان میں، نہ شب قدر میں، نہ شب برات میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ کا نافرمان اور رشتے توڑنے والا، رشتے توڑنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ذنب، ایسا ایک گناہ ہے، دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کو کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے الگ عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب پہنچتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ من البغی، ایک ظلم۔ اللہ ظالم کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، آخرت میں الگ ذخیرہ ہے عذاب کا۔ اور دوسرا قطیعۃ الرحم، رشتے توڑنا، رشتے توڑنا۔ یہ رشتے تو ساری دنیا کی دولتیں دے کر بھی آباد کر سکیں، جوڑ سکیں، تو ان کو جوڑو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ہماری بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو قدم بڑے اللہ کو محبوب ہیں، دو قدم اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کون سے؟ ایک وہ جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اور دوسرا وہ قدم جو رشتے جوڑنے کے لیے اٹھتا ہے، رشتے جوڑنے کے لیے۔ مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹ گئے۔ یہی مظفر گڑھ کا، میں تو جب بھی اس معاملے پہ بات کرتا ہوں، مجھے وہ واقعہ آج سے 5-6 سال پہلے کا واقعہ، یہی مظفر گڑھ میں وہ دوست ہیں جاننے والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کا چھوٹا بھائی ماں کے جنازے پر نہیں آیا، اگلے دن جنازہ کا رات کو انتقال ہوا اور چھوٹا بھائی اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے آپ چل کر ذرا منت سماجت کریں، میں جا کے پاؤں میں حاضر ہو کے اللہ کا واسطہ آ جائے۔ لیکن میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا بھائی میرا حق کھا گیا۔ میں نے کہا آپ کی والدہ کا تو حق ہے، جنازے میں شرکت نہیں کر رہا، کس وجہ سے؟ بھائی حق کھا گیا ہے۔ اور میں نے کہا سارا بھی کھا جائے، تیرا بھائی ہے، رشتے جوڑنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تو بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رشتے جوڑو، رشتے جوڑو، رشتے جوڑو۔ میرے نبی نے فرمایا نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ توبہ قبول، جب تک وہ رشتہ نہ جوڑے، جب تک رشتہ نہ جوڑے۔ رشتہ دار ہیں واپس کر دو، مان لیا واپس کر دو، واپس کر دو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان صلح کرو، اور اگر وہ صلح نہ کریں تو پھر جو زیادتی کر رہا ہے ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کا ساتھ نہ دو بلکہ ان کی مخالفت کرو، جب تک وہ اللہ کے حکم پر یعنی صلح پر نہ آ جائیں۔ اگر وہ صلح پر آ جائیں، لڑائی چھوڑ دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر قرآن ہمیں حکم دیتا ہے پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرو اور انصاف کرو، ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرو، پھر اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بھائیو رشتے جوڑ اللہ کا واسطہ، جس کا لیے ہے واپس کر دو، جس کا لیے واپس کر دو۔ بہت سارے وکلا بھائی بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی گزارش کر دوں گا دست بدستہ، معذرت کے ساتھ کسی ایسے کا کیس نہ لو جو ظلم کر کے آیا، اپنے بھائی کے ساتھ لڑ کے آیا، ان کی صلح کرو، ایسے کیس یہی پر ختم کر دو۔ اللہ کی قسم خوشخبری ہے ان کے درمیان جو دونوں میں صلح کراتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب اس آدمی کو ہوگا، سب سے سخت ترین عذاب اس آدمی کو جس کے بول سے یا جس کے عمل سے دو مسلمانوں میں لڑائی پیدا ہو گئی اور توڑ پیدا ہو گئی، سب سے سخت ترین عذاب۔ تو بھائیو اس سے بچو، صلح کراؤ لوگوں میں، حق والے کو حق دلواؤ، حسین کی صف میں کھڑے ہو گئے، مسلمانوں کا حق ادا کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، جس کا حق لیا ہے واپس کر دو۔ دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس
رسول اللہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ نیچے دب جائیں، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہوگی، یہ حق والے آئیں گے اور اللہ فرمائیں گے نیکیاں لیتے جاؤ، کیونکہ مرنے کے بعد تو آدمی کچھ ساتھ نہیں لے کر جاتا، مال یہی رہ گیا، زمین جس کی تباہی ہے وہ یہی رہ گئی، جس کا ناجائز مال لیا وہ یہی رہ گیا، قیامت کے دن تو نیکیاں لے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے یہ حق والے اپنے نیکیاں لیتے جاؤ، نیکیاں ختم، اللہ کے نبی نے فرمایا حق والے باقی ہوں گے، اللہ فرمائیں گے یہ حق والے اپنے گناہ اس آدمی پر ڈال دو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنے نیکیاں لیس کر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چہرے چہرم زرد پڑ گیا، صحابہ سے کہنے فرمانے لگے بڑا سخت حکم اترا، بڑا سخت حکم، کوئی غضب کی وجہ سے اللہ کے نبی بڑے جو ہے وہ غضبناک ہو چکے تھے، رنگ بدل گیا، جیسے گھبراہٹ میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکا اللہ کے نبی سے، اگلے دن ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کل آپ فرما رہے تھے بڑا سخت حکم اترا ہے، وہ سخت حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کا، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ شہادت قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ بھائیو ایک تو آپس میں صلح کریں، جن کی آپس میں لڑائی ہے صلح کریں اللہ کے لیے، ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کوئی ایسی مجلس کے خلاف مجھ سے بات ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ ٹکڑا میں عام دیکھتا ہوں، لوگ آتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کیا ہوا؟ یہ قتل ہو گیا، کون ہے قاتل؟ مسلمان، کیا ہوا؟ زمین سے قبضہ ہو گیا، کون ہے قبضہ کرنے والا؟ مسلمان، کون ہے؟ عزت کو سارکار کیا ماں بہن کی، کون ہے؟ مسلمان، چوری ہو گئی، کون ہے چور؟ مسلمان، ڈاکہ ڈال گیا، کون ہے ڈاکہ ڈالنے والا؟ مسلمان، اور دونوں جہان کے سردار نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، وہ نبی فرما رہے ہیں لوگوں کسی کا حق نہ کھانا، کسی کا حق نہ کھانا، تو سارے مجمع سے میری درخواست ہے آج سے نیت کر کے اٹھیں، جس کا حق لیا واپس کر دیں اور اس سے معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے نیت کریں انشاءاللہ کسی کا حق نہیں کھائیں، حق ادا کریں، ختم کریں، کسی کا حق نہیں کھانا۔ تو بھائیو اسی بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، میری یہیں سے بیان کا ابتدا ہوئی تھی کہ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق العباد پورے کرنا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ راؤ اختر صاحب راؤ دستگیر صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر کو منور فرمائے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔